اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التحریم، تحریم کا مطلب which is forbidden، حرام سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ مدنی سورہ ہے اور 12 آیتیں ہیں اس کی، 2 رکوع پر، سیم جیسے پچھلی سورہ تھی اسی طرح سے 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا زمانہ نزول ہے 8 یا 9 ہجری، مطلب اراؤنڈ لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال بعد پھر وفات پا گئے تھے، تو 8 یا 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہے، بالکل یعنی آخری دور کی یہ آیتیں ہیں، مدینہ کی بھی بالکل آخری دور کی یہ سورہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کی جو اس کے اندر 4 باتیں جو ڈیل کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فرسٹ پیرا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیوی کی محبت میں بھی اللہ کی حدوں کا لحاظ رکھا جائے گا، چاہے تمہاری وہ بیوی ہیں لیکن تم بیوی کی محبت میں اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتے۔ دوسرا جو اس کا پیرا ہے وہ کیا چیز سے ڈیل کرتا ہے کہ اپنے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، اور ان کے کپڑے لتے، دین کس کے لیے؟ ان کے آخرت کے فکر مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کے بھی آخرت کے فکر کرو۔ پھر تیسرے پیراگراف میں ہے کہ خاندانی زندگی میں جو پھوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں ان کو تھوڑا لگام ان کی کسی جائے تاکہ وہ اتنے انتشارات نہ پھیلائیں، کرپشن نہ پھیلائیں لوگوں کے درمیان۔ پھر چوتھا جو پیرا ہے اس کا، اس میں میاں اور بیوی اپنے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق جزا یا سزا پائیں گے، ہر کوئی کی جزا سزا الگ الگ ہے، یہی نہیں ہے کلیکٹیولی اگر تم دنیا میں رہتے ہو تو کلیکٹیو تمہاری جزا سزا ہے، نہیں، سب کو انڈیویجول اپنا وہ دینا ہے حساب کتاب۔ تو اس کی اوور آل تھیم کیا ہو گئی کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی محبت اور اعتماد کی صورت بھی ہوگی اس میں بھی اللہ کی حدیں نہیں توڑی جائیں گی، اللہ کی حدوں کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسری چیز کہ خاندان کا ادارہ جو فیملی جو سسٹم ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہی کے اوپر بہترین طور پر چل سکتا ہے، ورنہ اس میں انتشار پھیل جائے گا، ورنہ اس کے اندر بہت سارے رکنے اور رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر تقوی ہوگا تو زندگی تھوڑی سموتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کی مرکزی جو وہ ہے مضمون تھیم۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں، تحرم تا، ابھی ہم نے بتایا تھا تا کا ترجمہ تم، ویری گڈ، اور چونکہ یہ نبی کے لیے تو آپ، رائٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں، تو حرم آپ حرام کرتے ہیں، ما جو احلا حلال کر دیا ہے اللہ اللہ نے، لا لیے کا آپ کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کر دیتے ہیں جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے۔ تب تگی تا پھر سے آ گیا، تا آپ بغیا تلاش کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، مرضات رضا خوشی، ازواج کا آپ کی بیویوں کی، آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کو راضی کرنا، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کر دیتے ہیں جو حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے، آپ تلاش کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں رضا خوشی اپنی بیویوں کی، آپ کی بیویوں کی، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یوں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ کیا ہے؟ شہد بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریگولر اس میں شہد ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، شی واز ویری رچ ایکچولی، تو ان کے پاس ہے نا شہد آیا، ٹھیک ہے، تو شہد جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس زیادہ وقت اسپینڈ کرنے لگے، کیونکہ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور شہد کھاتے تھے تو زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے آپس میں، they both were friends، جو حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بنتی تھی آپس میں۔ حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور عائشہ کون ہے؟ باپ میں بھی جمتی ہے، بیٹیوں میں بھی بڑی جمتی ہے۔ اب یہ دونوں بالکل کیا ہو گئے، جتھا بندی ہو گئی ان کی،
انہوں نے کیا کیا کہ اے حفصہ اور اے عائشہ، آپس میں ڈسکشن چل رہا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو تم نے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے پیاز کی بو آتی ہے. جمغفیر ایک چیز ہوتی ہے، ایک الگ طریقے کا کوئی گوند ہوتا ہے، اس کی باس آتی ہے، آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے، یہ کہنا. اب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو اور کسی بھی قسم کی ناپاکی شدید ناپسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بھی چیز کنزیوم نہیں کیا کرتے تھے کہ جس سے زبان منہ پر بھی بو آئے، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو منہ کو بہت زیادہ پاک صاف رکھا کرتے تھے. اس لیے وہ حدیث ہے نا کہ اگر مجھے پتا ہوتا میری امت میں مشقت نہیں ہوگی تو میں تو ہر نماز سے پہلے کمپلسری کروا دیتا کہ وہ مسواک کر کے ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے، دیٹ مینس اٹس اے گڈ، مطلب ہمارے لیے ایک پوائنٹ مل گیا کہ ہم اس چیز کو کریں تو ایک سنت ادا ہو جائے گی. تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قسم اٹھا لی کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل فرما دی کہ اے نبی، اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ کیسے حرام کر سکتے ہو اپنے اوپر؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اللہ نے تو آپ کو بخش دیا، اللہ نے آپ پر رحم کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو پہلی بات وہ ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ بھی بیوی ہے، وہ بھی تھوڑا سا وہ سوتن والی بات آ جاتی ہے کہ وہ زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں نا وہاں پر وقت، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا ایک محبت بھی تھی ان کے اندر، تو یہ کہ ہمارے ساتھ زیادہ وقت اسپینڈ کریں. لیکن اللہ نے یہاں پر اس سے بھی آگاہ کر دیا. یہ کبھی کبھی بھول جایا کرتی تھی امہات المومنین کہ اللہ کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نا آپ کیوں حرام کرتے ہیں. اچھا، یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اگر ہم کوئی چیز نہ کھانا چاہیں، ہماری وش ہے نا، ہم نہیں کھانا چاہیں نہیں کھائیں. کوئی آپ کو زبردستی کھلا سکتا ہے؟ نہیں کھلا سکتا. لیکن بات کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے، ان کی امت کے لوگ یا تو محبت میں یا اسی چیز کو رول اور قاعدہ سمجھ کے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے. کیونکہ صحابہ کرام کا یوں معاملہ ہوا کرتا تھا کہ نبی کی اتباع میں، اطاعت تو فرض ہے، اتباع والے لیول پر وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. اطاعت سے بھی بڑا بلند لیول ہے اتباع کا. وہ لوگ اتباع کے لیول پر پہنچ چکے تھے کہ نبی نے اگر شرٹ کے بٹن اوپن رکھے، ایک نبی ایک صحابی ایک مرتبہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا زیادہ مطلب دور سے آئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ویری فرسٹ بٹن وہ اوپن تھا. جب وہ آئے تھے انہوں نے زندگی بھر اپنا بٹن پہلا نہیں لگایا. محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، ان کا فیوریٹ ہے نا کدو، تو وہ کیا کرتے تھے سالن میں سے سارا ڈھونڈ کے کھایا کرتے تھے. تو ایک صحابی آئی تھنک حضرت عثمان، وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے تھے، دین اس کو کنزیوم کرتے تھے. تو وہ بھی اسی اسٹائل میں چمچ چلاتے تھے اور پھر اس کو کنزیوم کرتے تھے. اچھا، ایک آیت تھی یا ایک موقع تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دین اس کو ایکسپلین کیا. تو وہ صحابی جب بھی وہ آیت پڑھتے یا وہ کرتے پہلے مسکراتے دین اس کو ایکسپلین کرتے. یہ محبت اور اتباع کا لیول تھا. یہ فرض نہیں ہے چیزیں. فرض ہے کیا؟ شرٹ کا بٹن کھلا رکھنا اور یہ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ محبت بولتی ہے کہ جو میرا حبیب کرے گا وہ بھی محب کرے گا. یہ اتباع کا لیول ہوتا ہے. اطاعت کیا ہے؟ جو اللہ نے احکامات نازل کر لیے اس کو تو فرض ہے، اس کو پورا کرنا ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، جو بھی احکامات ہے وہ اس کی اطاعت فرض ہے، اتباع فرض نہیں ہے. ہاں، لیکن محبت اتنی تھی صحابہ کرام کو کہ وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی، اگر آپ حرام کر لیں گے کسی چیز کو اپنی جان پر، آپ کی محبت میں لوگ اس چیز کو کھانا چھوڑ دیں گے. اور اللہ نے تو شہد میں بڑے سارے فائدے رکھے ہیں. اللہ نے 2 چیزوں میں تو شفا کہی، قرآن میں شفا ہے دلوں کی، شہد میں شفا ہے بدن کی. اللہ نے کہا ان 2 چیزوں میں شفا ہے. تو وہ چیز اگر اتنی بھاری چیز جس کے اندر شفا ہے، اگر وہ لوگ اس کو کنزیوم کرنا چھوڑ دیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ نہیں حرام کر سکتے وہ چیز جو آپ پر حلال کی گئی ہے اس وجہ سے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ پر رحم کر دیا،
اب سے آپ اس چیز کو اپنے پر حرام نہیں کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کرتے ہیں؟ جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے، اور آپ تلاش کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں رضا اپنی بیویوں کی، اور اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا. یہاں پر اللہ کوئی وارننگ نہیں دے رہا ہے یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ نے دیکھے اسی لیے غفور الرحیم محبت والے ہی صفتیں بیان کی ہیں. اگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی تو شدید العذاب اللہ بار بار استعمال کرتا ہے نا ورڈ، سریع الحساب وہ نہیں استعمال کیا، اللہ نے محبت سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو علیم حکیم. قد یقیناً فرض کر دیا، مقرر کر دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، تحلہ تا وہ حلال کرنا یعنی توڑ دینا، کفارہ ادا کرنا، ایمانکم تمہاری قسموں کا. یقیناً فرض کر دیا ہے اللہ نے، فکس کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے حلالہ یعنی کہ کفارہ تمہاری ایمان کا، تمہاری قسموں کا. واللہ اور اللہ مولاکم تمہارا مولا ہے، وہ اور وہ علیم حکیم علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ نے کہا جو اے نبی جو قسم کھا رکھی ہے اس کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں. جزاک اللہ خیر. کیا ہے قسم کا کفارہ؟ یا پھر یا ایک غلام آزاد کرنا، ہاں ایک غلام آزاد کرنا، یہ نہ ہو سکے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی نہ ہو سکے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ سب بھی نہ ہو سکے کیونکہ یہ مالی چیزیں ہیں، ہر کوئی مالی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی جان کے اوپر تھوڑا سا وہ ہے کہ 3 روزے رکھ لو. یہ ہاں کنٹینیوس، ہاں لیکن اس میں نہیں کنٹینیوس نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، یہ فکس نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ کفارہ ادا کریں اپنی قسم کا، اور وہ جو قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا اس کو توڑیں، کفارہ ادا کریں. اللہ آپ کا مولا یعنی اللہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کے لیے بہترین گائیڈنس لے کر آیا ہے، وہ علم اور حکمت والا ہے. اللہ نے اپنے علم سے روک دیا، علم کی وجہ سے اور اپنی حکمت کی وجہ سے آپ کو منع کر دیا کہ ایسی قسم نہ اٹھائیں کہ کسی حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر دے. یقیناً فرض کر دیا، فکس کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے کفارہ تمہاری قسموں کا. اور یہ کفارہ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ سورہ نہیں اب ڈھونڈ کے آنا. ٹھیک ہے. یقیناً فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے، تکے بازی نہیں چلے گی. چلے ایسے پھر بولیں گے انعام، پھر بولیں گے آراف، ایسے چلیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. مطلب وہ کیجیے گا، سرچ کیجیے گا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگ سرچ کریں گے آپ کو زندگی بھر یاد رہ جائے گا. ٹھیک ہے. یقیناً فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کفارہ تمہاری ایمان تمہاری قسموں کا، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وہ علم اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 3، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ فَأَعْرَضَ عن بعد فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. اور اذا جب اسرا اسرار یعنی چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی بعدن بعض کی طرف، یا اسرار اپنا راز دیا، اور جب اور اذا جب کہا یعنی کہ ایک راز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی طرف بعدن بعض کی طرف ازواج اس کی طرف حدیثاً ایک بات کو. اب یہاں پر بھی ایسا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بیوی کو کوئی بات بتائی تھی راز کی، انہوں نے دوسری بیوی کو کوٹ کر دی، بتا دیا، ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جو نبی کے خلاف جتھا بندیاں کر لیتی ہو اور نبی کے راز کو ادھر ادھر لیک کر دیتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ پوچھتی ہیں پھر دوسری کو پتہ چلتا ہے، وہ انکوائری کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے علیم الحکیم نے بتایا ہے، تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو، کسی عام شخص کی بیویاں نہیں ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی راز دوسری بیوی کو بتا دیا تھا، اللہ نے منع فرما دیا کہ جب نبی کسی چیز کا تمہیں ہم راز بنائے تو تم کسی اور کو اس میں شمار نہیں کر سکتی، تو اللہ نے اسی کے تاکید فرمائی۔ اور جب چھپا کر کہا، یعنی سر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہم پڑھتے ہیں نا سرن و جہرن، سرا مطلب چھپانا، اور اذا جب اسرا انہوں نے چھپا کر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی بعد ازواجہ، اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف، یا کچھ بیویوں کو بتایا ہوگا، حدیثاً کوئی بات، فلما پھر لما جب، نبأت بھی، نبأت اس نے خبر دے دی، دیکھیں فیمیل کی بات آ رہی ہے، نبا خبر دے دی، تا اس عورت نے، مطلب ان بیوی نے، بھی اس کی، وَأَزْهَرَهَا اور اظہرا ظاہر کر دیا، اس بات کو، اس حدیث کو، اللہ نے، علیہ ان پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرفا انہوں نے بتایا، بعدہ بعض حصے کا، ہاں 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 جی، اظہرا اور ظاہر کر دیا اس کو، اور ظاہر کر دیا اس نے، اس کو، اللہ نے، علیہ ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرفا اس نے بتایا، یعنی اللہ نے بتایا، بعد اس کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ اور اعرضا اعراض کیا، روک لیا، عن بعد کچھ حصے سے، کچھ حصہ ظاہر کر دیا اور کچھ حصہ بتا دیا، فلما پھر لما جب، نبا اس نے خبر دی، ہاں اسے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینشن کیا، یعنی اپنی بیوی سے بیان کیا، بھی اس کو، اس خبر کو، قالت ان بیوی نے کہا، وہ کہنے لگی، من انبا کا، کس نے بتایا ہے آپ کو، من کون، کس نے، انبا خبر دی ہے، کا آپ کو، حاضہ اس کی، یہ آپ کو کس نے بتا دیا، قالا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبا خبر دی ہے، نی مجھے، العلیم علم والے، الخبیر باخبر خبر رکھنے والے نے۔ اور جب ایک راز کی بات بتا دی، آیت نمبر کیا ہے یہ، فری ہے نا، ہاں جی، اور یاد کرو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے، اپنی بعض بیویوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آگاہ کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ اب وہ پوشیدہ بات کیا تھی؟ وہ پوشیدہ بات شہد کو، یا تو ماریا کو حرام کرنے والی بات تھی، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی۔ وہ جو شہد حرام کرنے والی بات ہے تو وہ انہوں نے لیک کر دی تھی، حضرت حفصہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتائی تھی، انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی تھی، کیونکہ وہ ان کی فرینڈ تھی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، وہ قبطی تھی، قبطی مطلب جو غلام ہوتے ہیں نا، وہ ان میں سے تھی، ایسا ہوتا ہے نا، نہیں نہیں نہیں، حضرت خدیجہ سب سے پہلی ہیں، اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ساری بیویوں نے نکاح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا تھا، ان کے انتقال ہی کے بعد حضرت سودا سے، پھر عائشہ سے، اس طریقے سے نکاح ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا کیا، انہوں نے بات کو ظاہر کر دیا، اور جب
چھپا کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی طرف اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف یعنی کچھ بیوی کی طرف کسی بیوی کی طرف حدیثاً ایک بات کو، پھر جب خبر دے دی اس نے بھی اس کی اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرفہ بیان کر دیا، پہچان اس نے بتا دیا، بعد اس کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا اس کا کچھ حصہ، اور روک لیا یعنی اعراض کیا اس کے کچھ حصے سے، مطلب پوری بات نہیں بتائی تھی، کچھ حصہ بتایا تھا اور پوری کچھ بات چھپا لی تھی۔ پھر جب خبر دے دی اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس کو یعنی ان بیوی کو بھی اس کی اس بات کی، تو قالت ان بیوی نے پوچھا، قالت کہا، کون، کا کس نے خبر دی ہے کا آپ کو، حاضہ اس کی، قالا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے مجھے علیم اور خبیر نے، جاننے والے اور باخبر نے۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں پھر آگے کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ان اگر تا تم توبہ کرو، الف تم دونوں، الف آ جائے گا تا کے ساتھ الف آیا دونوں، ان اگر تا تم الف دونوں تو توبہ کرو گی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو گی یعنی توبہ نہ کرو گی اللہ اللہ کی طرف، پھر قد یقیناً، اور اگر تم توبہ نہ کرو گے اللہ کی طرف، کیونکہ آگے عذاب اس کی بات آ رہی، پکڑ کی بات آ رہی ہے، تو اس میں نا کا ترجمہ ان بلڈ ہوتا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگرچہ تم دونوں توبہ نہ کرو گی اللہ، ہاں ٹھیک ہے، ہم ابھی اس کو ایسے ہی لیتے ہیں، اگر تم دونوں توبہ کرو گی اللہ کی طرف، فقد صغت، پھر قد یقیناً، صغت اس کے روٹ لیٹر ہیں سواد وائن واو، سگو کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، پھر قد یقیناً صغت جھک گئے، قلوبکما تمہارے دل جھک گئے، مطلب تمہارے دل حق سے ادھر ادھر ہو گئے، تمہارے دل حق سے جھک گئے، یعنی تم نے نبی کے خلاف جتھا بندی کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر سخت ناراض ہوا۔ اگر تم دونوں توبہ کرو گی اللہ کی طرف، پھر یقیناً جھک چکے ہیں تم دونوں کے دل، کما تم دونوں کے دل، وَإِن تَظَاهَرَا، اور ان اگر تا تم الف دونوں، ظاہرا ظاہر پشت پناہی کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے، تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی علیہ اس پر، فإن اللہ، پھر انا بے شک اللہ اللہ، تو بے شک اللہ ہوا وہ، مولا ان کا مولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مولا ہے، وہ جبریل اور جبریل، اور وہ صالح المؤمنین اور نیک ایمان والے بھی ان کے کیا ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، بعد ذالکا، بعد والملائکۃ اور فرشتے، بعد ذالکا اس کے، ظہیر مددگار ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنی سخت، حالانکہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ بات کس کی تھی، نبی کے خاندان کی تھی اور نبی کی بیویوں کی تھی، تو یاد رکھیں کہ جو جتنا بلند مرتبے پر ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیا کی جاتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹے موٹے اس پر ہوگا تو اس کی بات کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک کمپنی میں اگر کوئی سویپر ہے، جھاڑو مارنے والا، اس کی بڑی بھی بات کو نیگلیکٹ کر دیں گے، ارے وہ غریب ہے اسی لیے ان لوگ کی مینٹیلٹی ایسی رہتی ہے، وہ لوگ ایسی جگہ سے آتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہاں ایسا تھا، چلے تو پھر، اور ایسے ہی اگر کوئی اسی کمپنی کا سی ای او ہے، وہ اگر تھوڑا سا بھی کیا کرے گا، غلطی کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کی بات آ جائے گی، تو یہاں پر اللہ نے نبی کی بیویوں کو کیا کیا، چھوٹی سی بات تھی کہ آپس میں ڈسکشن ہو جاتا ہے، زبان سے بات نکل جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم دونوں توبہ کرو گی اللہ کی طرف، تو یقیناً جھک چکے ہیں تم دونوں کے دل، یعنی جو تمہارا ایک سٹینڈرڈ تھا، لیول تھا، اس سے کم ہو گئے اب تمہارے دل، پھر اور اگر تم
اور اگر تم کیا کرو گی، تم دونوں تم الف دونوں ظاہرہ ظاہر پشت پناہی کرو گی. ظاہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، یعنی کسی کی بیک بون بننا، یعنی کسی کی مدد کرنا. تو اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس پر، تو بے شک اللہ کیا ہے، تو بے شک اللہ وہ تو مولا ہے ان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تو ہے ہی مولا. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور فرشتے اللہ کے بعد کون ہیں، وہ بھی ان کے مددگار ہیں، وہ ان کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے فوراً دونوں بیویوں کی، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی پکڑ فرمائی. آیت نمبر 5، ایسا رب اب یہاں پر سچ اے گریٹ وارننگ، ڈرا دینے اور سہما دینے والی بات ہے. ایسا رب ان طلقا کننا ان یبدلہ ازواجا خیرا من کننا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے. ایسی بات اللہ دیکھیں، جب میاں بیوی کی بات آتی ہے، جب بھی پوری اس میں بات آتی ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، بریک اپ مت کرو، پیچ اپ کر کے رہو، پیچ اپ کر کے رہو، پیچ اپ کر کے رہو، اور زیادہ مطلب اگنور زیادہ کرو، درگزر سے زیادہ کام کرو، وصفہو وعفو درگزر اور اگنور کرو، بخش دو ایک دوسرے کو. کیا اللہ رب العزت تمہیں نہیں بخشتا؟ ایسی باتیں کرتے. یہاں پر دیکھیں کتنی سخت وارننگ آ رہی. یہ بھی تو شوہر اور بیوی ہے نا. یہاں پر دیکھیں وارننگ کیا ہے، ایسا ممکن ہے رب اس کا، ان کا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ان طلقنا، ان اگر طلقہ وہ طلاق دے دے، کننا تم سب کو، ممکن ہے کہ وہ ان کا رب اگر وہ طلاق دے دے تم سب کو، ان کے یبدلہ، یا وہ اللہ کیا کرے، رب کیا کرے، وہ بدل دے ان کو، ازواجن یعنی بدلے میں دے دے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواجن بیویاں، خیرن بہتر، من کننا من سے، کننا تم سے، تم عورتوں سے، تم بیویوں سے بہتر دے دے. اللہ اکبر. ازواج مطہرات سے کون بہتر ہو سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے بہتر عطا کر دے، اور وہ کیسی ہوں، مسلمات، بہت فرما مسلمات سپرد کرنے والی، سرنڈر کرنے والی اللہ کو، مؤمنات ایمان والیاں، قانتات اطاعت گزار، یعنی اللہ کی نہیں بلکہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت گزار، تائبات بہت توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات روزہ دار، روزہ رکھنے والیاں. اچھا، سائحات کے دو ترجمے آتے ہیں قرآن میں، آگے بھی ہم دیکھیں گے. سائحات ایک کہا جاتا ہے روزے رکھنے والی کو، اور ایک سائحات کہا جاتا ہے سفر کرنے والی، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والیوں کو. تو جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو وی آر ان دس کیٹیگری، سائحات. ٹھیک ہے، یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلتی ہیں، کس وجہ سے، اللہ کے دین کو پھیلانے یا سیکھنے کے لیے. تو سائحات یہاں پر روزہ رکھنے والیاں، سیبات شوہر دیدہ، شوہر کی پیاریاں، شوہر کو بھانے والیاں، وابکارا اور بکر کماریاں. ٹھیک ہے، سیبات وابکاریاں، شوہر دیدہ. یہ سیبات بیوہ کو کہا جاتا ہے، شاید سیبات کہا جاتا ہے شاید بیوہ کو. جسٹ اے مومنٹ، آئی جسٹ چیک اس میں کیا. ہاں، بیوہ، بیوہ کو ہی شوہر دیدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جن کا مطلب شوہر جن کے فوت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں نا، بیوہ اس کو ہی کہتے ہیں نا، ویڈو نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے بیویوں اگر تم اس طرح سے جتھا بندی کرو گی نبی کے خلاف، تو صرف تم ہی نہیں ہو ان کے ساتھ، اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، جبریل، نیک مومنین، ملائکہ سب ان کے ساتھ ہیں، ان کی خوش پناہی، ان کے ہیلپ کرنے کے لیے. ممکن ہے کہ وہ تم کو طلاق دے دیں، اور ان کا رب کیا کر دے، تم سے بہتر بدل کر لے آئے. اور وہ بہتر کیسی ہو، وہ اتنی ساری کوالٹی کی حامل ہوں، وہ مسلمات ہو، وہ ایمان والی ہوں، فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت کرنے والیاں ہوں، روزے رکھنے والیاں ہوں، اور یا تو بیوہ ہوں یا
ابکار یعنی کہ کواریاں، کسی میں سے بھی وہ اللہ ان کو ایکسچینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ تو سوچے ان بیویوں پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسی آیت نازل فرمائی ہے، کتنا خوف اور کتنا ڈر لگا ہوتا ہے اس کے بعد۔ یا آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ آیت ہمارے لیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، واو تم سب وقینا عذاب النار ہم ورڈ پڑھتے ہیں نا، قی کا مطلب ہوتا ہے وقا، یا کا مطلب بچانا۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب بچاؤ، انفسکم تمہاری نفسوں کو، اپنی جانوں کو، واہلیکم اور تمہارے اہل و عیال کو، تمہارے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ نارن آگ سے، ایسی آگ سے، وقودھا وقود ایندھن فیول، ہاں اس کا، الناسو انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، علیہا اس پر، مطلب اس آگ کے اوپر، ہا کی ضمیر نارن کی طرف ہے، اس آگ کے اوپر ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر فرشتے تعینات ہیں، کیسے؟ غلاظ بہت سخت، شداد بہت زبردست۔ کوئی جو جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا کیا نام ہے؟ مالک۔ وہ اپنی زندگی میں آج تک مسکرائے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہر لمحہ ہیبت اور وہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر صرف اور صرف کیا ہے؟ عذاب ہے اور کچھ نہیں۔ تو کوئی ہر وقت جب یہ چیز دیکھے گا تو کہاں سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا، اور اس کے جو فرشتے ہیں جہنم کے، بہت خوبرو نہیں ہیں، بہت ڈرانے والے، بہت ہیبت ناک اور بہت سخت ہیں۔ کس معاملے میں؟ وہ رحم نہیں کھائیں گے تم پر، کیونکہ تم نے اپنی جانوں پر رحم نہیں کھایا دنیا میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کیسے فرشتے تعینات ہیں؟ غلاظ بہت سخت، شداد بہت شدید، بہت زبردست، لا یعصون اللہ، لا نہیں یا وہ سب عصی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ چلو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں اللہ کے پاس، میں تمہیں جہنم سے نکلوا دیتا ہوں، اللہ نے کہا جہنم میں گیا تو گیا، اب وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم، ما جو امرا حکم دیتا ہے، ہم ان کو، ویفعلون اور یا وہ وانصب فعلا کرتے ہیں، ما جو یؤمرون یا وہ وانصب امرا حکم، پیش اور زبر پیسے وہ کہ وہ حکم دیے جاتے ہیں وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ اللہ کہے گا اس کو جلانے کا عذاب دو، وہ جلا دیں گے، اللہ کہے گا ان کو اوپر سے اٹھا کر پھینک دو، وہ پھینک دیں گے، اللہ کہے گا ان کے سروں کو پتھروں سے کچل دو، وہ کچلیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، وہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ فرشتے ایسے شدید نہیں ہیں، وہ خود اپنی ذات میں شدید نہیں ہے، سخت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی تو کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں نہیں کیا کرتے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچا لو تمہاری جانوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہارے گھر والوں کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک تو ہوتی ہے آگ، ایک ہوتا ہے ایندھن۔ ایندھن کیا کرتا ہے؟ وہ جو چنگاریاں ہوتی ہیں اس کو بڑھاتا ہے، اور زیادہ مدد کرتا ہے، اور زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہ وہ جو جلتی ہوئی آگ ہے وہ اور بھڑک جائے۔ کیا کرتے ہیں ہم، جب آپ نے وہ چولہا پرانے زمانے میں وہ دیکھیں، وہ چولہا جو جلاتے ہیں، وہ آگ جل رہی ہوتی ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ آکسیجن جائے، آکسیجن آگ کو بھڑکانے کا کام کرتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آگ جل رہی ہے، جب تم ڈالے جاؤ گے اس میں اور بھڑکے گی۔ ہجارہ کون؟ پتھر۔ کون سے پتھر؟ وہ جو تمہارے جھوٹے لکڑی پتھر کے معبود ہیں وہ بھی اس میں ہی ڈالے جائیں گے، تمہارے سامنے آنکھوں کے جلیں گے۔ اس کو پوچھتے تھے تم، یہ تو تمہارے خدا، آج دیکھو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں انسان کے اندر بہت ساری ایسے کمپوننٹس ہیں، بہت سارے ایسے باڈی میں کیمیکلز ہیں جو آنکھ کو مزید بھڑکا دیتے ہیں۔ فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، سلفر ہے، اور
باڈی کے اندر بہت سارے ایسڈز ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں آنکھ کو چنگاری بھڑکانے کا کام کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے. جو آگ ایسی ہی نہیں ہے بلکہ جب جب اس میں کوئی انسان پھینکا جائے گا ایک اور مزید کیا ہوگی وہ بھڑکے گی, مزید اس کے اندر دھماکے. ہم کیا کرتے رہتے ہیں, آگ جلتی رہتی ہے, تھوڑا سا اور تیل ڈالو اور زور سے لگتی ہے, اور تیل ڈالو اور بھڑکتی ہے. جتنے انسان اس میں ڈالتے جائیں گے اتنی وہ تیز شدت کے ساتھ بھڑکتی جائے گی, اور اس کے اوپر ایسے شدید اور سخت فرشتے ہیں کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی نہیں معصیت کرتے اللہ کی, جو حکم دیتا ہے ان کو, اور وہ سب کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. چل ریپیٹ کر لیں, ریپیٹ نہیں کرتے ہیں نا ہم لوگ, کنکلوڈ کر لیتے ہیں جلدی سے سورہ کو, بیکاز تھوڑی سی آیتیں ہیں. ہاں جلدی جلدی کر. آیت نمبر 7. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے لوگو, یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو کفروا واو سب نے کفرا کفر کیا ہے, اے لوگو جن لوگوں نے کفر کیا ہے, اے کفر کرنے والو, اے کافرین, لا تعتذروا لا نہیں, تا تم واو سب عین زا را عذر پیش کرو, کوئی ایکسکیوزز مت آج پیش کرو, آج کوئی بہانے نہیں چلیں گے, آج کوئی تمہارے ایکسکیوز کوئی عذر آج مت پیش کرو, نہیں معذرتیں پیش کرو. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے, نہیں تم سب عذر پیش کرو, نہیں تم سب معذرتیں پیش کرو, نہیں تم سب ایکسکیوزز بہانے پیش کرو, الیوم آج کے دن, انما در حقیقت یقیناً بے شک, تجزونا تا تم واؤن سب جزا بدلہ, پیش اور زبر آ رہا ہے, پیسے بدلہ دیے جاؤ گے, ماں جو کن تھے تم سب, تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے تھے. یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کر رہا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہے, وہ تو جو عمل تم کر کے آئے ہو وہی تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے. تو آج کوئی بہانے مت تراشنا, یا اللہ میرا یہ دوست تھا, نہ مجھے اس نے بھڑکا دیا تھا, نہ مجھے شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا تھا, آج کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کوئی عذر نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا. رزلٹ والے دن آ کر ٹیچر سے کہے کہ ٹیچر میں بیمار تھی اس لیے پیپر میں کمی ہو گئی, ٹیچر پاس کر دے گا وہاں پر کھڑے کھڑے؟ نہیں کرے گا. تم کو پہلے سوچنا چاہیے تھا, بیمار تھے تو پہلے بتانا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے اسی طرح سے فرمایا ہے کہ آج کے دن کوئی عذر کام نہیں آئے گا, آج صرف وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے تھے. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا, نہیں تم سب عذر پیش کرو, آج کے دن یقیناً بے شک در حقیقت تم سب بدلہ دیے جا رہے ہو, تم سب کو بدلہ دیا جائے گا جو تم سب عمل کرتے تھے. آیت نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, توبو واولف تم سب توبہ کرو, اللہ اللہ کی طرف, توبۃ نصوحا توبہ نصوحا خالص پیور توبہ, ایسے نہیں کہ یہ کر لیا پھر اس کے بعد کر لیں گے, پھر اس کے بعد آج توبہ کر لیتے دوبارہ گناہ کر لیں گے. تو تم جب توبہ کرو تو تمہارے لیے ایسے ہی اس گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو جائے جس طرح سے گائے کے تھن میں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس میں نہیں جا سکتا, اسی طرح سے تمہارے لیے اس گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو جائے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسی خالص توبہ کرو کہ پھر تمہارا دل ہی نہ کرے اس گناہ کو کرنے کا, پھر تم اس گناہ کی طرف لوٹو ہی نہیں. لیکن اللہ نے بہت رعایتیں دی ہیں کہ اگر نادانستہ طور پر تمہاری توبہ ٹوٹ جائے, نادانی میں ٹوٹ جائے, نفس کے بہکاوے میں آ کر ٹوٹ جائے, پھر سے توبہ نصوحا کر لو, پھر سے اللہ سے پختہ ارادہ کرو. توبہ کے سٹیپس ہیں نا, ریگریٹ ہونا چاہیے, ندامت ہونا چاہیے, اور ندامت ہی اصل توبہ ہے. ندامت ہو, پھر اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ یا اللہ میں نے اس گناہ کو نہیں دہرانا, عزم اٹھایا جائے, ارادہ کر لیا جائے, پھر تیسری بات اس گناہ کی طرف نہ جایا,
تو یہ ہے توبۃ نصوحہ. لیکن اگر نادانستہ طور پر، انٹینشنلی نہیں، ان انٹینشنلی، بغیر نیت کے وہ گناہ دوبارہ ہو جائے، تب پھر سے دوبارہ سے اللہ کے سامنے توبۃ النصوحہ کر لو. ٹھیک ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کر لو اللہ کی طرف، توبۃ النصوحہ، خالص توبہ، پیور توبہ. ایسا ربکم، ایسا ممکن ہے ربکم تمہارا رب، ان کے یکفر، یا وہ کفر دور کر دے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو. ممکن ہے کہ تمہارا رب کہ وہ دور کر دے تم سے تمہارے گناہوں کو. وَيُدْخِلْكُمْ، اور یا وہ دخلا داخل کر دے تم سب کو، جنات، باغات میں، جنتوں میں، تجری جاری ہے، بہتی ہے، من تحتیا اس کے نیچے سے، من سے، تحتی نیچے، ہاں اس کے نیچے سے، الانہار نہرے، یوما جس دن، لا یخزی، لا نہیں، یا وہ خزا یا خزیون رسوا کرے گا اللہ النبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا اور نہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، معہو ان کے ساتھ. ساتھ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو جس کی کمپنی میں رہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیستا ہے. یہ تو نیگیٹو سینس میں ہو گیا، لیکن پازیٹیو بھی ہے اسی کا. کیسے کہ جو اچھوں کے ساتھ رہے گا نا، خود بھی اچھا نہیں ہوگا نا، لوگ اس کو اچھا ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو بروں کے ساتھ رہتا ہے وہ برا نہیں بھی ہوگا، لوگ اس کو برا سمجھ گے. اس کی سوسائٹی دیکھو کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں پتا کرنا ہو، اس کی محفل دیکھ لو کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اللہ نے فرمایا نبی بھی نہ رسوا ہوں گے، اور نبی کے ساتھ جو دے رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کہاں سے رسوا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ساتھ ہی نبی کا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جس دن نہیں رسوا ہوگا، نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ. نورہم، نورہم ان کا نور، یعنی ہر شخص کا نور، ان کا نور، یسعا، یا وہ سعی کر رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، بین ایدی دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں، سامنے، ہم ان کے سامنے سامنے ان کا نور دوڑ رہا ہوگا. ٹارچ آگے چلاتے ہیں نا، ویسے ہی ان کی ٹارچ لگی ہوگی. کس چیز کی؟ ابھی دیکھیں یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے پل صراط کی. پل صراط میں جو انسان اپنے عمل نیک کر کے جائے گا، وہ نیک عمل اس کا نور بن جائیں گے. جتنے نیک عمل اتنا بڑا لائٹ، اتنا بھاری ٹارچ. بیٹری اتنی سی ہوتی ہے تو کم ٹارچ جلتا ہے، اور بیٹری وہ جو 10 روپے کی بیٹری ملتی ہے اور وہ جو 100 روپے کی بیٹری ملتی ہے، فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کی روشنی میں فرق ہوتا ہے نا. تو ویسے ہی جس نے 10 روپے والے اعمال کمائے، وہ اتنی ہی ٹارچ کے اس میں دیکھے اور اس کے لیے مشکل ہو جائے. اور جس نے 100 روپے والے عمل کیے ہیں، تو وہ ٹارچ بھی اس کی زبردست بھاری ہوگی کہ اندھیرے میں خود تو دیکھ رہا ہے، 10 لوگ اور آگے آگے اس کے چلنے والے اس کو فائدہ دے دے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے نور، وہ دوڑ رہے ہوں گے ان کے سامنے، مطلب ان کا ٹارچ جو ہے وہ بھی ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب، ان کے سیدھی طرف دوڑ رہے ہوں گے. یقولونا، یا وہ کولو، وہ سب کہیں گے، یعنی دعا کرتے جا رہے ہوں گے. ڈر رہے ہوں گے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹری ختم ہو جائے راستے میں اور میرا نور ہی ختم ہو جائے. اب دیکھیں دعا کیا کر رہے ہیں، کتنی بہترین یہ دعا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اتمم، تمام کر دے، پورا کر دے، لنا، ہمارے لیے، نورنا، نور، نور روشنی، ہماری روشنی کو، اے ہمارے رب پورا کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی کو. مطلب یا اللہ جب تک کہ میں وہاں پر پل صراط کو پار نہ کر لوں، اس ٹارچ کی بیٹری ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. یا اللہ اس کو پورا کر، اس کو فنش کروا، میرا یہ سفر مکمل ہو. وغفر لنا، اور اغفر بخش دے، لنا ہمارے لیے، ہماری مغفرت فرما دے. انا بے شکا تو، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں سے یہاں تک دعا ہے. آپ سب کو یہ دعا لرن کرنی ہے، کیونکہ ہم سب کو پل صراط پر نور چاہیے. تو جسٹ ریڈ اینڈ لرن دس دعا، تاکہ ہمیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس نور سے سرفراز فرمائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف، خالص توبہ، پیور توبہ. ممکن ہے کہ تمہارا رب کہ وہ دور کر دے تم سے تمہاری برائیوں کو، اور وہ داخل کر دے تم کو جنات، باغات میں، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں. جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں نبی کے ساتھ، ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے نور،
ان کے جو ٹارچ ہیں، ان کی جو روشنیاں ہیں، وہ دوڑ رہی ہوں گی ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب، اور وہ سب کہہ رہے ہوں گے، مطلب دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب پورا کر دے ہمارے لیے ہمارے نور، ہماری روشنیاں، ہماری روشنی، اور مغفرت فرما دے ہمارے لیے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تیرا ہی سپورٹ رہا تو یقیناً ہم اس صراط کو پار کر دیں گے. آیت نمبر 9 نا، آیت نمبر 9، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد جہاد کیجئے، کس سے؟ کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ اور اغلظ، غلظہ مطلب سختی کیجئے، علیہم ان پر. غالظ ابھی ورڈ آیا تھا نا، غین لام زا کا، یہ اردو والا غلیظ نہیں ہے، عربی والا غلیظ اور اردو والے غلیظ میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے. منافق کون؟ دو منہ والے، ٹو فیس پیپل. اور سختی کیجئے ان پر. وَمَأْوَاهُمْ اور مأوا ٹھکانہ، ہم ان سب کا، کس کا؟ کافر اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ برا ٹھکانہ. اچھا، اور برا ٹھکانہ ہے. اب آگے کی آیت ہم لوگ قرآن میں اسی میں دیکھ لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافر اور منافقوں کو، اور سختی کیجئے ان پر، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا، ضربا بیان کی، اللہ اللہ نے، مثلا مثال، للذین لی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح. اب یہاں پر 4 عورتوں کا ذکر آئے گا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا، جو کہ کافرہ ہے، جو کہ نافرمان ہے، جنہوں نے اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کی، اللہ کی بھی نافرمانی کی. اور 2 بیویوں کا ذکر آئے گا، فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام. یعنی 2 کیریکٹرز بتائے گئے ہیں. ایک ہے ان عورتوں کا جو کہ جہنم کی بہت بلند درجے پر جانے جہنم کے سب سے نچلی تہ میں جانے والی ہے، اور ان بیویوں کی جو کہ جنت کے سردار بننے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. امرأۃ نوح، امرا بیوی نوح علیہ السلام کی، و امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا کانا تھی، الف وہ دونوں تھی، تحتا عبدینی، تحتا نیچے، عبدینی 2 بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. یعنی کہ وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی سرپرستی میں تھی. ان کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ نبیوں کا ہاتھ تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ کیسی، مطلب کتنی ان کے سوچے کتنی ان لکی بیویاں یہ ان نبیوں کے ساتھ رہ کر یہ جہنم والی ہو رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کافروں کے لیے ان 2 عورتوں کی مثال بیان کی ہے، اور یہ عورتوں کے لیے بیسکلی زیادہ سننے والی بات ہے، کیونکہ یہ بات ہی عورتوں سے شروع ہوئی تھی نا، کہ نبی کی بیویوں نے جس طرح سے وہ کیا. نیچے ہیں 2 بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، صالحینا نیک بندوں میں سے، یعنی لوط اور نوح علیہ السلام. فخانتہما، پھر خانتا خیانت کی، ہما ان دونوں نے. کیسے خیانت کی تھی؟ وہ جو تھی نا، اصل میں بات یوں تھی کہ وہ ان قبیلے سے بھی آئی ہوئی تھی. وہ جس قبیلے سے تھی، لوط علیہ السلام تو ٹریول کر کے آئے تھے نا، ان کی بستی تھوڑی تھی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ گئے تھے. اب وہ ان کے خاندان کی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا، وہ عورت اپنے قبیلے سے بہت زیادہ وہ تھی، اٹیچمنٹ تھی ان کی. تو وہ کیا کرتی تھی؟ لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی باتیں جو تھیں ان پر لیک کیا کرتی تھی. تو یہاں پر اللہ نے کہا انہوں نے خیانت کی، اللہ سے نہیں، اپنے شوہروں سے. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں جو بیویاں اپنی شوہروں سے خیانت کرتی ہیں ان کا کیا انجام ہے. اللہ سے کرتی تو کیا اور بھی بڑا انجام ہوتا. پھر جب ان دونوں نے خیانت کی، فلم پھر لم نہیں، یغنیا یا وہ دونوں کام آ سکتی، وہ دونوں کام آ سکا، انہما ان دونوں کو، من اللہ اللہ سے، یا اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. اب تم چاہے جس مقام پر ہو، مالدار ہو، جو بھی ہو، تمہارا مال تمہارے کچھ نہیں کام آ سکتا، تمہارے منصب، تمہاری رشتہ داریاں
تم نبی کی بیوی ہو، یہ ریفرنس بھی کام نہیں آئے گا. دنیا میں کام چل جاتا ہے نا ایسے معاملات میں کہ میں ان کی بیوی ہوں، تو وہ کہتے ہیں آئیے آئیے آپ ان کی بیوی ہیں، آپ کے لیے تو اسپیشل سیٹ ہے. اللہ نے کہا نہیں، وہاں پر نہیں چلتے ریفرنس، وہاں پر اعمال چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پھر تو کیوں نہیں تو فلم پھر لم نہیں یغنیا غنی کیا کام آیا انہما ان دونوں کو من اللہ اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، وقیلا اور کہہ دیا گیا ادخلا تم دونوں داخل ہو جاؤ النارا آگ میں مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ. آج تم اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں داخل ہوگی، آج تم جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہوگی. بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ وہ دونوں تھی نیچے یعنی ماتحت دو بندوں کے، ہمارے بندوں میں سے جو دونوں نیک بندے تھے. پھر ان دونوں نے خیانت کر دی ان دونوں سے، پھر نہیں ان دونوں کو کام آیا پھر نہیں کام آیا ان دونوں کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور کہہ دیا گیا ان دونوں سے کہ داخل ہو جاؤ تم دونوں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. آیت نمبر 11 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا. اب ایمان والی عورتوں کے لیے کس کی مثال ہے؟ نیک عورتوں کی. اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. امرأۃ فرعون، کون ہے؟ جہنم والوں کا سردار. اور یہ کون بن رہی ہے؟ جنتیوں کی سردار. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون کی بیوی کے بارے میں بیان کرتا ہے اذ قالت، اور بہت خوبصورت دعا، شاید ہی کسی نے یہ دعا کی ہوگی. اذ جب قالت کہا ربی اے میرے رب، ابنی بنا دے، بنیاد رکھ دے، بنا دے، لی میرے لیے، عندکا تیرے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. یا اللہ مجھے نیکسٹ ٹو یو، آئی وانٹ ٹو بی دا نیبر آف یو، اللہ مجھے تیرا پڑوسی بننا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی یہ عورتیں ہمیں سکھاتی ہیں زندگی جینا کیسے ہے، کس طرح سے دعائیں مانگنا ہے، کس قسم کے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالنا ہے. تو دیکھیں کیا دعا کر رہی ہیں کہ یا رب مجھے بنا دے میرے لیے ایک گھر جنت میں تیرے نزدیک، اندکا تیرے نزدیک ایک گھر جنت میں، ونجینی اور نجات دے دینی مجھے، من فرعون سے، وعملہ اور عملہ اس کے عمل سے، مطلب فرعونی عمل سے نجات دے دے، ونجینی اور نجات دے دے من قوم الظالمین ظالم قوم سے. یہ جو دعا ہے، دو دعائیں آ گئی نا ایک سورہ میں، جس لرن دیز دعا. اللہ کے سامنے چاہیے نا گھر، اللہ کے ساتھ پڑوس چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پڑوس چاہیے تو یہ دعا رٹ لے اور ہر نماز میں اس دعا کو کریں. لمیٹڈ ون، اپنے شوہر سے چھٹکارا نہ مانگے، ٹھیک ہے؟ وہ آدھی دعا یہاں تک پڑھیں گے فی الجنہ تک، ٹھیک ہے؟ کہاں سے؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، دیٹس آل. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کے شوہروں کو بہترین بنا کے ایڈوانس ورژن میں وہاں پر دے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 12 the last one, the most favorite. وَمَرْيَمْ اور مریم علیہ السلام، ابنت عمران کس کی بیٹی؟ عمران کی بیٹی. التی وہ جو، شوہر کا کیوں نہیں ریفرنس دیا؟ شوہر نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے بہترین شخص کی ریفرنس دی عمران، ان کے جو والد تھے وہ بھی نیکوکاروں میں سے تھے. اور مریم کو یا مریم ابنتا بنت یعنی بیٹی، عمران کی، التی وہ جس نے، احسنتا محفوظ رکھا، حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کو، یعنی حرام کام سے محفوظ رکھا. فنفخنا پھر نفخہ پھونک دیا نا ہم نے، فیہ اس میں، من روحنا من سے روح ہماری روح میں سے، وصدقت اور صدقت تصدیق کر دی، سچ کر دیا، بکلمات ایک کلمے کو، ربہا اپنے اس کے رب کی، اپنے رب کے کلمے کو اس نے سچ کر دیا، وکتبہ اور کتب اس کی کتابوں کی، یعنی اس نے اس کے کتاب کی تصدیق کی. مریم علیہ السلام نے اللہ کے کلمے کی، اللہ کا کلمہ کن جو تھا وہ ان کے بطن سے جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو وہ سچ کر دکھایا، اور
تصدیق کر دی ان کی کتاب کی، یعنی انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور دوسری کتابوں میں مریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ وَكَانَتْ اور کانت وہ تھیں من القانتین فرما برداروں میں سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ اور ازواج مطہرات کی طرح فرما بردار بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جنت میں اپنا نیبرہڈ، اللہ اپنا پڑوس ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمارے نور مکمل کر دے، تمام کر دے۔ یا اللہ ہمیں پل صراط کو بآسانی پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شوہروں کی خیانت سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ہدایت کا نور عام کر دے، ہماری نسلوں کے لیے یہ ہدایت عام کر دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جہنم کے ایندھن نہ بنے، اور اللہ ہماری نفسوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اہل خانہ کی بھی جہنم سے حفاظت فرما، اور جہنم سے حفاظت کرتے ہوئے انہیں جنتوں میں داخل فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير۔ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا سیکھنا مبارک فرمائے، اللہ ہمیں علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو، آج 28واں جز بھی مکمل ہو۔